یہ آج کل کراچی شہر کے اندر بالخصوص حالات پھر جو ہے نا وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، چوری چکاری بہت زیادہ ڈکیتی، اس حوالے سے کچھ وظائف یا کوئی حفاظت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیتے ہیں؟ بات یہ ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اس شر سے۔ یہ چونکہ دوری شر کا ہے اور شیطانی طاقتیں اور شر غالب ہے اس وقت، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ایک چھوٹا سی وظیفہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے یہ۔ اگر کوئی شخص صبح شام اس کو 7 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان شروں سے محفوظ رکھتا ہے اس کو۔ دوسری بات، اس وقت کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے سورہ فلق۔ کم سے کم 41 مرتبہ، جو 41 مرتبہ نہ کر سکے وہ کم از کم 11 بار ضرور کرے اس کو۔ جو 11 بار نہ کر سکے وہ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لے سورہ فلق۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے اور بلکہ شر لانے والوں کو چیر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بہترین وظیفہ ہے اس وقت کے شر کے لیے۔ بہرحال دوسری بات یہ ایک تدبیر ہے، ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، مگر جس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا مال اسباب اس وقت تلف کراتا ہے جب اس کی جان پر کوئی بات ہو، اور اللہ اس کی جان بچانا چاہتا ہے۔ اچھا، جو آپ کے سلسلے وابستہ حضرات ہیں اور آپ کے دیے کے وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے کافی ہے، بہترین ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم پابندی سے جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، سورہ مزمل شریف ہو، سورہ یاسین ہو، چہلکاف ہو، حزب البحر ہو، جو بھی وظیفہ ہم پابندی سے پڑھتے ہیں وہ وظیفہ جو ہے خود حصار ہے۔ یہ بات بھی ہے، جتنے بھی وظائف ہیں، صورتیں ہیں، دعائیں ہیں، یہ سارا کا سارا جو ہے ہمارا حصار ہے، ہمیں آفتوں سے، بلاؤں سے، آفات ناگانیہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ خالی جو ذکر بھی کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا، صرف اس میں ذات کا کہ اللہ 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 وہ پڑھتے ہیں، اگر تو یہ بھی بہت بڑا حصار ہے۔ تو اس دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ پرشر دور ہے، اس میں تو ہر آدمی کو وظیفہ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کا اسباب محفوظ رکھے۔ آپ کی طرف سے اذن عام کے طور پہ کوئی مخصوص وظیفہ جو بالکل عام ہو؟ میں نے بتایا نا سورہ فلق کوئی کافی بہترین ہے۔ اگر لوگ اس کو سمجھ لینا کہ سورہ فلق کیا ہے تو کسی اور حصار، کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ دیکھو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اب اس کے بعد تمہیں کیا پتا کون کون سے شر موجود، تو تم تو وہی مانگو گے جو تمہارے علم میں ہے، مگر جب یہ تم نے کہہ دیا کہ ما خلق تو پھر وہ جانتا کون کون سے شر ہیں اور کس کس سے بچانا ہے۔ تو یہ بہت لاجواب دعا ہے اور بہت لاجواب عمل ہے جو پڑھے۔ بالکل سب پڑھ سکتے ہیں اس کو، سب مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، اس سے تو ایمان بھی پختہ ہوتا ہے بندے کا۔ اس کو 111 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو 500 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جو جتنا پڑھے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی
گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ہر طرح کی رسوائیوں سے، ذلتوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما، ہر طرح کی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی آفات ناگہانیاں، اموات ناگہانیاں سے محفوظ فرما، ہر طرح کے امراض ناگہانیاں سے محفوظ فرما یا الہ العالمین، ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرما یا الہ العالمین۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں جو مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالحین صالحات دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہدایت خاص عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ